السلام علیکم ویور، آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل آریان ویور۔ کیسے آپ تمام دوست؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ویورز، آج کی یہ میری ویڈیو بی فار یو ایس آر جی کے تمام ممبران کے لیے، کیونکہ ایس آر جی بی فوجیوں کے تمام ممبران کے لیے ایک اور نیا کڑا امتحان شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ایڈوائزری کور کمیٹی جو کہ خالصتاً ممبران کے حقوق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس میں دراڑ پڑ چکی ہے۔ کیونکہ میری لاسٹ ویڈیو میں چودھری خالد فاروق صاحب نے ممبران کی خوشخبری سنائی تھی، اس کے بعد سے لے کر اب تک ان کے خلاف بہت سی آوازیں کسی گئیں اور خاص طور پر ایڈوائزری کور کمیٹی میں پھوٹ پڑ گئی۔ اب ممبران کے لیے جو گڈ نیوز تھی وہ بیڈ نیوز میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اس میں سارا کا سارا نقصان کس کا ہوا؟ صرف اور صرف ایس آر جی متاثرین کا ہوا، کیونکہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے جو ہیڈ سید قمر زیدی شاہ صاحب، انہوں نے بہت سے الزامات لگا دیے ہیں چودھری خالد فاروق صاحب پر۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ فیصلہ ممبران نے خود کرنا ہے۔ یہ وائس نوٹ مکمل سنیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ کون حق پر ہے۔ قسم کی مذموم اور گھٹیا حرکتیں کبھی بھی مجھے میرے مشن سے نہیں ہٹا سکتی، اور میرا مشن صرف اور صرف یہی مطالبہ ہے کہ متاثرین کو سیف الرحمان صاحب ان کے پیسے دیں، ہر حال میں دیں۔ تو اسی مشن سے روکنے کے لیے یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں۔ اگر میں بھی آپ لوگوں کی طرح ذرا سی باتوں پر، ذرا سی سازشوں پر ٹینشن میں آ جانے والا بندہ ہوتا تو یقین کیجئے کب کا آپ کے حقوق سے دستبردار ہو چکا ہوتا۔ میرے کندھے پہ سر رکھ کے کتنے ہی لوگ سیف الرحمان تک پہنچے ہیں، اور پھر ان سب کو یوز کیا گیا ہے میرے ہی خلاف۔ اس میں لیٹسٹ جو آخری ہیں وہ چودھری خالد فاروق ہیں۔ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے۔ ہر بندہ جو راجہ صاحب کا اس وقت ساتھ دے رہا ہے کیش ورتھ کے سلسلے میں، وہ در حقیقت متاثرین کا دشمن ہے، اور کھلا دشمن ہے۔ وہ متاثرین کو حقوق نہیں دینا چاہتے۔ راجہ صاحب ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ سیف الرحمان صاحب کو انہوں نے فل اپنی ٹرانس میں لے رکھا ہے، ورغلایا ہوا ہے۔ سیف الرحمان صاحب راجہ صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ اب تھوڑا سا آپ عقل سے اگر کام لے لیں، خود سوچ لیں کہ اگر کوئی بھی کمپنی یا ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبرز یا میری کوششوں کی بدولت آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ لیے بغیر ایکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی بھی آپ نے نہیں سوچا کہ اس سے نقصان صرف راجہ کا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، پھر کیش ورتھ کی تو دکان نہیں چلے گی جب ہر بندے کو فری آف کاسٹ، وداؤٹ انویسٹمنٹ، ایکوموڈیشن ہماری کوششوں سے اگر مل رہی ہو، تو پھر راجہ کی کمپنی میں تو جو چلے گئے ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ مزید جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نقصان اصل میں کس کو ہوگا؟ راجہ صاحب کو۔ کمپنی بھی یہ راجہ صاحب نے اپنے خرچے سے نہیں بنائی ہے، یہ سیف الرحمان صاحب سے خرچہ لے کر بنائی ہے۔ ایک بہت بڑا فیکٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ اتنا بڑا سازشی ٹولہ ہے، یہ سارے ہڈی خور ہیں۔ بڑا احترام کیا، بڑی عزت دی ان کو، لیکن در حقیقت غلط کیا، یہ اس کے قابل تھے ہی نہیں، کیونکہ ان سب کی نظر میں یہ مظلوم متاثرین نہیں ہیں، ان کے پیسے کی واپسی قطعی نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر میں صرف اور صرف ان ہی متاثرین سے مزید خون نچوڑنا ہے۔ سو وہ خون نچوڑنے کے لیے کیش ورتھ قائم کی گئی ہے۔ انویسٹمنٹ لے رہے ہیں، آر او آئی دے رہے ہیں۔ اب یہ اسکرین شاٹ آپ دیکھ لیں، $402 کا آر او آئی اس اسکرین شاٹ میں موجود ہے۔ اکاؤنٹ کس کا ہے؟ یہ چودھری خالد فاروق کا۔ چودھری خالد فاروق کون ہے؟ ایڈوائزری کور کمیٹی کے رہنما۔ ان کو رہنما بنایا کس نے؟ میں نے بنایا۔ عملی طور پر ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبرز کو سارا پاکستان جانتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کے نام ڈسپلے کر رکھے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک ممبر سے بھی پوچھ لیں آپ، بلکہ حلف دے کر پوچھ لیں کہ یار جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی بنی ہے، چودھری خالد فاروق صاحب کی کیا خدمات ہیں کمیٹی کے پلیٹ فارم سے متاثرین کے لیے۔ اگر کوئی ایک ممبر بھی آپ کو ان کی خدمات بتا دے
تو پھر آپ مجھے کہیے گا کہ یار میں جھوٹ بول رہا ہوں. وہ صرف ایک شوکیس میں رکھے ہوئے ڈسپلے لیڈر تھے، کیونکہ میرا پرانا تعلق تھا. عزت کی وجہ سے، پیار محبت کی وجہ سے میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا. لیکن جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے وہ ان میں زیرو ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو تو رکھ دیں آپ سائیڈ میں. پچھلے جب سے بھی 2 سال کہہ لیں، 1.5 سال کہہ لیں، جب سے بھی مختلف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے یا متاثرین کے حقوق کے لیے، ان سب کی وائسز آن دا ریکارڈ ہیں، سارے گروپس میں پڑی ہوئی ہیں. ان میں سے آپ چودھری خالد فاروق بھائی کی ساری وائسز کو دوبارہ سننا شروع کر دیں. کسی ایک وائس میں بھی آپ کو سیف الرحمان صاحب کے اگینسٹ یا راجہ صاحب کے اگینسٹ کوئی بات نہیں ملے گی. تو پھر یہ کیسے رہنما کہلائے؟ یہ تو ان کی خوشامد، ان کی چاپلوسی کر رہے تھے. واقف ہم لوگ تھے، لیکن وہ میری ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے. وہ یہ ہے کہ میں آخر حد تک انسان کو موقع دیتا ہوں کہ شاید یار وہ اپنا محاسبہ کر لے، کوئی ضمیر جاگ جائے اور وہ درست ٹریک پر آ جائے. جب ایسا نہیں ہوتا، اینڈ ہو جاتا ہے، تو بجائے میرے ایکشن لینے کے اس سے پہلے ہی وہ خود اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیتا ہے، بے نقاب کر دیتا ہے. سو سچویشن آپ کے سامنے ہے. ہمیں کیا لینا دینا یار خالد فاروق سے؟ میرا کام متاثرین کے لیے آواز اٹھانا ہے. متاثرین کو رکومات کی واپسی سیف الرحمان صاحب کے ذریعے ممکن ہے، لیکن اگر وہ چاہیں، اگر وہی نہیں چاہتے کہ متاثرین کو کسی طرح بھی ان کا حق ملے، تو پھر ہماری آپ کی کوششیں فضول ہیں. پھر یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی، بنے گا کچھ بھی نہیں. لہٰذا آپ لوگوں کو ایک پیج پر ہونے کی ضرورت ہے، اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، اور روز روز نئی نئی سازشوں کو سمجھنے کی صلاحیت کی ضرورت ہے. کبھی اتنا ضرور سوچیں کہ یار کمیٹی اٹھا رہی ہے آپ کے حقوق کی آواز، ڈیمانڈ کس سے کر رہی ہے؟ سیف الرحمان سے. تو پھر راجہ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ خواجہ کو کیا تکلیف ہے؟ اور خالد فاروق کو کیا تکلیف ہے؟ آخر ان لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے جب سیف الرحمان صاحب سے پبلک کے حقوق کی واپسی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ صاف سمجھنے والی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. ان کو ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ایڈوائزری کمیٹی سے، لیکن جس کام کے یہ پیسے لیتے ہیں وہ کام بھی تو کرنا ہے نا آخر. وہ ہے کردار کشی. کردار کشی کی اجرت ان کو پے کی جاتی ہے باقاعدہ، تاکہ ہر وہ بندہ یا ہر وہ پلیٹ فارم جو متاثرین کو یکجا رکھے اور متاثرین کے حقوق کی آواز کو بلند کرے، اس کی کردار کشی کرو، ہیلے بہانوں سے اسے رسوا کرو اور ان کو توڑو. جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی میں نے بنائی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک ہر ایک ممبر کے ان باکس میں یہ لوگ گئے ہیں، دھونس بھی لگائی، دھمکی بھی لگائی، پیار محبت سے بھی بات کی ہے، لالچ بھی دیا ہے. ہر طرح سے ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبرز کو ورگلانے کی کوشش کی گئی ہے. جو کمزور اعصاب کے تھے وہ سب سے پہلے خدا حافظ کہہ گئے، ہم نے بھی اعتراض نہیں کیا. وہ تھے حاکم نیازی اور بلال داغدار. انتہائی منافق ثابت ہوئے چودھری خالد فاروق. وہ در پردہ ان سے بھی ملے ہوئے تھے اور یہاں کمیٹی میں بھی اپنے آپ کو ایک ڈسپلے شوکیس میں رکھے ہوئے لیڈر کی طرح پیش رکھتے تھے، لیکن عملی طور پر ان کی کوئی کوشش نہیں ہے. اگر کوئی کوشش ہوتی تو کوئی آواز تو ان کی ایسی سامنے آتی کسی وائس میں کہ وہ سیف الرحمان صاحب سے مطالبہ کر رہے ہوں یا متاثرین کے لیے بات کر رہے ہیں. بہت کچھ ہے کہنے کو. میرا تو سینہ جو ہے وہ پنڈورا باکس ہے، اور اب یہ پنڈورا باکس کھلے گا، کیونکہ پہل انہوں نے کی ہے اور وہ بھی غلط طریقے سے کی ہے. مختلف ادوار میں، مختلف دنوں میں میری جو وائسز گروپس میں ہیں، ان وائسز کو اٹھا کے کسی وائس کا ٹوٹا کسی دوسری وائس کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اپنا انالائسس بیچ میں ڈال کے یہ شعبدہ بازی، یہ ڈرامہ بازی
بلال خاکسار سے کروائی گئی ہے، اور ان سب کے پیچھے ایک ہی انسان ہے، وہ ہے راجہ صاحب۔ راجہ صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ راجہ صاحب، کمپنی تو آپ نے بنا لی کیش ورتھ، اب آپ دبئی میں کر کیا رہے ہیں؟ یا آخر ہر بندہ پاکستان سے فراڈ کر کے دبئی کی راہ کیوں لیتا ہے؟ بھئی ان پر پاکستان آنے سے کوئی پابندی تو ہے نہیں، تو اب پاکستان واپس کیوں نہیں آتے؟ اب جب یہ وائس سنیں گے تو کہیں گے میں بہت جلد آ رہا ہوں۔ یہ بات انہوں نے ہمیں 1.5 مہینے پہلے بھی کی تھی کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے سیف الرحمان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ نہیں آئے، چاہے یہ فار ایور چلے گئے، کسی نے پوچھا ہے ان سے؟ اور اگر بالفرض یہ غلط کام نہیں کر رہے ہیں تو کمپنی بنانے میں تو ان کو 15-20 دن لگے ہوں گے، مہینہ لگا ہوگا۔ اب تو ان کو گئے ہوئے 3 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں۔ کمپنی بن بھی گئی ہے، بقول ان کے کمپنی میں 30,000 افراد جوائن ہو گئے ہیں۔ یہ جو متاثرین ہیں ان کی چمڑی خوب اتاری جا رہی ہے، تو بھائی دھندا تو چل پڑا ہے، اب آ جائیں پاکستان۔ یوں نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میں کام غلط کر رہا ہوں، اس لیے ایڈوانس فرار ہوئے ہیں اور دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ان کی بھول ہے، جہاں سے ان لوگوں کی شاطرانہ سوچ ختم ہوتی ہے، الحمدللہ وہاں سے آپ کے اس بھائی کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ دبئی کوئی انٹارکٹیکا پر واقع نہیں ہے، 2 گھنٹے بائی ایئر ٹائم ہے، دبئی کا ٹریولنگ ہے۔ اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں دسترس رکھتے ہیں۔ جب ایڈمرل یستور الحق کو امریکہ سے گرفتار کر کے لایا جا سکتا ہے تو راجہ صاحب کون سا جو ہے امریکہ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر دبئی کے اپنے لاس بھی ہیں۔ دبئی میں ہر قسم کی کمپنی کھولی جا سکتی ہے فیس پے کر کے، لیکن اگر کوئی کمپنی اپنے ملک کا پیسہ غیر قانونی طور پر باہر کے ملک کو ٹرانسفر کر رہی ہو، دیٹ از کالڈ منی لانڈرنگ۔ تو دبئی کے قانون کے مطابق بھی کوئی کسی بھی ملک کا سٹیزن اگر اپنے ملک کے قوانین کے مطابق منی لانڈرنگ میں ملوث پایا جاتا ہے تو دبئی لاز اس کے اگینسٹ کارروائی کرتے ہیں۔ $100 فیس ہے وہاں پر، الحمدللہ وہاں بھی بندے موجود ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں بخوبی۔ بھائی سیف الرحمان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم، تو سیف الرحمان آ کے بیچ میں بولیں کہ یار قمر نے یہ کیا ہے، قمر غلط ہے، خالد نے یہ کیا ہے تو خالد غلط ہے، تو سلیم جمٹ نے کیا ہے تو سلیم جمٹ غلط ہے۔ سوچنے کی بات ہے، بولتا کون ہے؟ یہ 5 بات کرتے ہیں ہم سیف الرحمان سے، جواب آتا ہے ان 5 کی طرف سے۔ تو یہ ڈرامے بازیاں آخر کب تک چلیں گی؟ یہ اس وقت تک چلیں گی جب تک آپ لوگوں کا اپنا شعور بیدار نہیں ہو جاتا۔ آپ لوگ اپنا شعور بیدار کریں، پہچانیں اپنے دشمنوں کو، پہچانیں ایڈوائزری کور کمیٹی کے دشمنوں کو، تو سارے معاملے سموتھلی حل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا کہ کمیٹی حل نکال رہی ہے۔ خالد فاروق نے میری ہی وائس لیک کی تھی نا، جس پر میں نے انہیں کمیٹی سے ہی نکال دیا، کیونکہ وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی۔ مجھ سے مشورہ لیے بغیر، میری اجازت کے بغیر میری وائس انہوں نے شیئر کی کمیٹی روم سے نکال کے، اور میرا نام لے لے کے، جو انٹرنل پالیسی کے سخت خلاف تھی بات، میرا نام لے لے کے قبل از وقت انہوں نے عوام کو ایک خبر دی کہ قمر صاحب یہ کر رہے ہیں، فلانی لائبلٹی اتر جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی ہاتھ میں کچھ حل آئے گا 100% ریٹن فارم میں، تب بندہ پبلک کے سامنے پیش کرتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے۔ ابھی تو معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں نا کمپنی کے ساتھ، انہوں نے اٹھا کے فوراً ڈسکلوز کیا، کس کی خواہش پہ؟ راجہ کی خواہش پہ۔ یہ اتنے شاطر لوگ ہیں، لیکن راجہ صاحب بہت غلط بندے سے آپ نے پنگا لیا ہے۔ میں بڑا ریشم کی طرح کا بندہ ہوں، انتہائی سافٹ،
لیکن توڑنے کی کوشش کرو گے تو سوائے انگلیاں کٹنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی میں یہی کہوں گا، چھوڑ دیں یہ سازشیں، متاثرین کو ان کا پیسہ سیف الرحمان صاحب سے دلوانے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، کیش ورتھ کو بند کریں، اگر بند نہیں کریں گے تو بند کروا دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کے سامنے میں یہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ کیش ورتھ کے خلاف باقاعدہ طور پر میں جا رہا ہوں اب ہمارے قومی اداروں میں، جن میں سر فہرست ہے ایس ای سی پی۔ راجہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیش ورتھ انٹرنیشنل ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیش ورتھ انٹرنیشنل ہے راجہ صاحب، آپ انٹرنیشنل نہیں ہیں۔ آپ پاکستانی پاسپورٹ پر دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، ملک دیوالیہ کی حد تک پہنچ چکا ہے اور آپ ملک کے عوام سے پیسہ لے کے باہر شفٹ کر رہے ہیں یو ایس ڈی ٹی کی شیپ میں، جو کہ پاکستان میں اللیگل ہے۔ کون کون سا جرم میں گنواؤں آپ کو؟ بہرحال پھر عرض کروں گا، آپ نے بہت غلط بندے سے پنگا لیا ہے۔ یہ 4-5 ہڈی خور اگر آپ نے خرید رکھے ہیں مجھ پر بھونکنے کے لیے، تو یہ ہڈی خور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہوں گے اور وہاں مل کے آپ لوگ قوالی کی صورت میں مجھ پر ایک ساتھ سارے بھونکا کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی گروپوں میں فضولیات میں حصہ لینے کے بجائے اپنا کام قانونی طریقے سے کرنا جانتا ہوں، اور بارہا مختلف لوگوں کی طرف سے عدالتوں میں بھی لوگوں کو بلایا گیا، احتجاج بھی ہوئے، انٹرویوز بھی ہوئے جو کہ سوشل میڈیا پہ آئے، لیکن کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ اگر یہی سب راجہ کے گھر کے باہر احتجاج کر دیا ہوتا نا، تو یقین کیجئے آپ کو آپ کے حقوق کب کے مل گئے ہوتے۔ تو میں جانتا ہوں کہ کہاں پہ جا کے کیا کارروائی کرنی چاہیے تو کیا رزلٹ حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ جو ٹارگٹ ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں متاثرین کے لیے، پھر وہ آپ حضرات آ کے سنبھال لیں تاکہ متاثرین کا معاملہ لوگ بھول نہ جائیں۔ بہت شکریہ۔